صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رمل کرنا یہ شاید لاکھوں میں کسی کو صحیح آتا ہو، میرا یہ اپنا ہندیا ہے، میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں پھدک پھدک کر چل رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے اسٹائل پہ چلتے ہیں۔ اصل رمل شروع کیسے ہوا کہ وہ کفار پر اس وقت روب ڈالا گیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح چلے تھے، تو وہ آداب رکھی گئی ہے جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر روب ڈالنے کے لیے چلتا ہے۔ حالانکہ یہ چال اچھی نہیں ہے ویسے، اکڑنے والی چال۔ اب یہ یہاں ہمارے لیے سنت ہے، یعنی جس طواف کے بعد سعی ہو نا اس میں رمل کرنا سنت ہوتا ہے۔ تو یہ رمل کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ۔ یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں، اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا۔ 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے، نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے۔ اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اکثر بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کہ کسی کو تڑی دینی ہو ہمارے الفاظ میں تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے ہیں، تو یہ اس وقت کافروں پر روب ڈالا گیا تھا، اس ادا کو باقی رکھا گیا۔ تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے، اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں۔ گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ کس کا نام آیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہماری زندگی کے لمحات قیمتی ہیں، مصروفیات اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت کا سبب نہ بنے۔ اس گزرتے وقت میں جمع کر لیجئے اپنے لیے نیک اعمال۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دے رہا ہے عاشقان رسول کو نیکیوں میں مشغول رہنے کا موقع۔ اب